مہاجرین اور انصار صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آخر ان لوگوں کی کون سی ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رضا کا اعلان، ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، اور مزید یہ کہ آج تک ان کی قربانیاں قوم مسلم میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے میرے عزیزوں، وہ اگرچہ نہتے تھے مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنی جان پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر رہتے تھے۔ انہوں نے دین کی اصل کو سمجھا تھا کہ دین حقیقت میں میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام مکمل باتوں پر عمل کرنے کا ہی نام ہے، نہ کہ اپنی عقل دوڑانے کا نام ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں موزوں پر مسح کرنے کا۔ موزے کا مطلب ساکس جو پہنتے ہیں، یہ جو دھاگے کے ہم ساکس پہنتے ہیں پہلے چمڑے کے ساکس ہوتے تھے، اس کے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر جیسے آپ نے فجر کی نماز کے وقت وضو کر کے ساکس پہن لیے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ پورے دن تک، یعنی کل کی فجر تک وہ ساکس اگر نہیں نکالتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، خالی اوپر سے صرف مسح کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ اس کو مسح علی الخفین کہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے آج بھی ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن تک کی اجازت ہے، جب تک وہ نہیں کھولے گا پیر دھونے کی ضرورت نہیں، چاہے وضو ٹوٹ جائے، پیشاب کے لیے گیا، استنجا کے لیے گیا، پھر وہ اپنا پورا وضو کرے گا، پیر نہیں دھوئے گا، اوپر سے صرف مسح کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں مسح علی الخفین۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اوپر سے اس طرح سے، جیسے اوپر کی انگلیوں کے اوپر سے لے کر کے پنڈلیوں تک، اس طرح تینوں انگلیوں سے اوپر تک کھینچنا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو آدمی چلتا نیچے سے ہے، تلووں سے چلتا ہے۔ وہ موزے اور وہ ساکس کس کام کے لیے آتے تھے؟ چلنے کے لیے۔ جیسے آج ہم چپل پہنتے ہیں، اس وقت وہ چمڑے کے موزے پہنتے تھے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں وضو کرنا ہو اور موزے پہنے ہو تو اوپر سے صرف مسح کر لو، اوپر سے صرف مسح کر لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں نیچے سے مسح کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرما دیا کہ اوپر سے مسح کرنا ہے، تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں اوپر سے کرنا ہے، کیوں نیچے سے نہیں کرنا۔ یہی دین ہے۔ اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دے، یہی اصل دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے تو پھر تمہاری پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے، کہ اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج جس بات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ دین کی بنیادیں اتنی ہلکی نہیں ہیں جس طرح سے آج اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ آج ہم ہیں اور چلے جائیں گے، ایسے ہزاروں نسلیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن دین اسلام کا کچھ خراب نہیں ہوا۔ اسلام اس وقت بھی پھل پھول رہا تھا جب چنگیز جیسا ظالم پوری دنیا میں اپنی ظلم کی داستانیں لکھ رہا تھا۔ ہلاکو جیسے برباد کرنے والے بادشاہ نے مسلمانوں کی میناروں سے، کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیا، پورا خون سے تہس نہس ہو چکا تھا، دریائے دجلہ کو لال کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اسلام ختم نہیں ہوا، اسلام پھل پھول رہا تھا۔ کے زمانے میں بھی اس اسلام کے تک بھی باقی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کے منہ پھیر لینے سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ آج تم کمپرومائز کر کے چلے جاؤ گے تو کیا دین ختم ہو جائے گا؟ دین ہم سے نہیں چل رہا ہے، دین اپنی حقانیت کی بنیاد پر چل رہا ہے۔
اسلام صرف اور صرف ہمارے آنے اور جانے والوں کا یہاں پر رجسٹر ہوتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کامل تھا اور کون ناقص تھا۔ اور اگر لوگ یہ سمجھ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی سے دین چل رہا ہے تو یہ ان کی خیالی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ عزیزان گرام وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بنیادیں لے کر کے پوری دنیا میں چلے تھے، اسی کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج لوگ اکثر ہماری باتوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں، مجھے اکثر یہ کمنٹس ملتے ہیں، مولانا آج حالات صحیح نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہم کر نہیں سکتے، آج حالات ایسے ہیں۔ میرے عزیزو، آج تو حالات بہت اچھے ہیں، ہمارے بہت اچھے ہیں۔ کیا کبھی مکہ کے حالات معلوم ہوئے تھے تمہیں؟ صحابہ کرام کے ساتھ کیا حالات تھے اس وقت؟ جب 40 لوگ بیٹھ کر کے گھر کے اندر کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا بالحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ بند کمرے میں تبلیغ اسلام کیوں؟ حرم کعبہ میں چل کر کے اسلام کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے مشورے کو پسند فرمایا اور نکلے۔ ان کو معلوم تھا کہ باہر آنے کا انجام کیا ہوگا۔ پہلا دن تھا جب 40 لوگ حرم کعبہ میں آئے اور علل اعلان سب سے پہلا خطبہ جو دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا ہجوم حملہ کیا۔ قریش جو اس وقت موجود تھے سارے لوگوں نے حملہ کیا، کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے دست درازیاں کی، زد و کوب کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا تھا کہ آپ کا چہرہ سوج کر کے آپ کی آنکھیں اندر جا چکی تھی، آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں، انہیں انجام معلوم تھا۔ کیا آپ یہی کہیں گے حالات اس وقت بہت اچھے تھے؟ ان کے لیے حالات اچھے تھے جب وہ تبلیغ اسلام کے لیے نکلے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن حالات کا ہمیں یہ شکوہ کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت تمہارے دلوں میں یہ بزدلی آ چکی ہے یا ڈال دی جا چکی ہے، جس کی بنیاد پر یہ حالات کا رونا رو رہے ہیں۔ در حقیقت دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے ساتھ جتنے سخت حالات تھے، یہ 1400 سالوں میں کبھی اتنے سخت حالات آئے ہی نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں ایک چٹھی لکھتا ہوں فلاں بادشاہ کے پاس، جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام حق ہے اور حق کی دعوت دینے کے لیے بادشاہ تک بھی پہنچوں گا، جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور 4 سفیر اپنے منتخب کیے، تنہا اکیلے گھوڑا اٹھایا اور ان کے پاس نہ ہتھیار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اس وقت کی سپر پاور ایران کی حکومت، کسرا بادشاہ، اس کے پاس دعوت اسلام لے کر تنہا صحابی جا رہے ہیں۔ شاہ مقوقس کے پاس گئے ہیں، مصر کے بادشاہ کے پاس، قیصر روم کے پاس، ایک ایک تنہا صحابی گئے ہیں۔ رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ خط لے کر کے، اس میں صرف اتنا میٹر ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور میں لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جانے آیا ہوں۔ یہ پیغام دے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے، لے جانے والے کے دل میں یہ بات کیا نہیں آتی ہوگی، میں بھرے دربار میں جاؤں گا اور اس کے دین کے خلاف میں اپنا دین پیش کروں گا، میری کیا حالت ہو سکتی ہے؟ انہیں کیا یہ احساس نہیں تھا؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا حالات ایسے نہیں ہیں جا کر کے کسرا کے پاس ہم دعوت اسلام پیش کریں۔ صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا حالات ایسے نہیں ہیں کہ شاہ مقوقس کے پاس جائیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم فرمایا ہے تو ہمیں اس بات کا کیا دیکھنا کہ حالات کیسے ہیں، اس لیے کہ حالات جو بھی بنتے ہیں، سنورتے ہیں، بگڑتے ہیں، سب کا مالک اور خالق اللہ رب العزت ہے۔ اور وہ نکلے، گئے بھی ایران کے بادشاہ کے پاس ایک صحابی ہیں، مقوقس کے پاس ایک صحابی ہیں، قیصر کے پاس ایک صحابی ہیں، اور وہ پڑھ کر کے بھرے مجمع میں سنا رہے ہیں۔
ان میں سے کئی بادشاہوں نے اسلام قبول بھی کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے اور ہدایہ دے کر کے بھی بھیجا ہے۔ ایک بادشاہ نے قیصر روم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل بھی کیا، مارا بھی۔ یہ بھی حالات ہوئے ان کے ساتھ۔ واپس آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، جس نے میرے فرمان کو پھاڑا عنقریب اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا، جس نے میرے قاصد کو قتل کیا اللہ تعالیٰ اسے قتل فرمائے گا۔ چند دنوں کے بعد پوری اس بادشاہ کی سلطنت میں ایسا وبال آیا کہ اس کے بیٹے نے ہی اسے قتل کیا، باپ کو تختہ دار پر چڑھایا اور وہ سلطنت ایسی بکھر گئی کہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی، ایک سلطنت تقسیم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، صحابہ کو یہی یقین تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلو، دنیا پورے حالات اپنے ساتھ کر لے گی۔ ایک بات میں آج آپ کو بتا کر چلوں، میرے عزیزوں، جیسے بھی حالات ہیں، ہم غلام رسول ہیں یا نہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے تو وعدہ یہ فرمایا ہے، تم اگر اس طرف چلو، ہوائیں اگر مخالف ہیں تو مولا تمہارے خلاف کی ہواؤں کو بدل بھی سکتا ہے، ہوائیں بدل سکتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اگر چل پڑے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند سپاہی افریقہ کے جنگلوں میں گئے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے؟ کہاں پر؟ جو بربر قوم تھی، جس کو بربر قوم کہا جاتا تھا، جو انسانوں کو کاٹتے تھے، کھاتے تھے، ان کے پاس گئے ہیں۔ اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو دین اسلام کی یہ نشر و اشاعت کے لیے نکلے تھے، نہ انہیں زبان آتی تھی کہ ان کی وہ بربر قوم کی۔ جب وہ جنگلوں میں پہنچے تو ایسی قوم کے پاس پہنچے ہیں جن کو کپڑے پہننے کا بھی سلیقہ نہیں، وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، خون خار لوگ تھے، ان کے درمیان پہنچے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا حالات ایسے نہیں ہیں یہاں اسلام لانے کے مطابق۔ کبھی وہ صحابہ نے شکایت نہیں کی کہ جنگل میں یہ خون خار لوگوں کے پاس ہم دین اسلام کیسے لے کر کے آئیں۔ حالات اس طرح کے نہیں، تم حالات کرتے ہوئے بیٹھو۔ کیا آپ کے لیے پوری بادشاہت سجا دی جائے تب آپ اسلام کی بات کریں گے؟ عزیزان گرامی وقار، آج 2 وقت کی ناز و نعم کی روٹی مولا تمہیں کھلا رہا ہے، عزت کے چہرے تمہیں عطا کیا ہے، عزت کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں تمہاری ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود آج کچھ لوگ اس طرح کا رونا روتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں کہ ہمیں کچھ فلیکسیبل ہونا چاہیے، ایسے فلیکسیبل جس کو کہا جاتا ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ جب بہت دنوں تک شیر کتوں کی صحبت میں رہتا ہے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ شیر بھی بھونکنے لگ جاتا ہے، کتا بننے لگ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ جو فلیکسیبل بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی اصلیت گنوا جاتا ہے، اپنی اصلیت بھول جاتا ہے۔ آج جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے ان کے مستقبل کو بھی دیکھا، ان کے چند دنوں کے بعد ہونے والے حالات کو بھی دیکھا۔ جو دین کو ہلکا سمجھ کر کے سارے چلتا والی باتیں کرنے لگے، چند دنوں کے بعد ان کی پیشانیوں پر ٹیکے بھی لگے، چند دنوں کے بعد ان کے گھروں میں پوجا پاٹ بھی ہونے لگی، چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں کامن نام بھی آنے لگے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ فلیکسیبل بننے کی کوشش کرتے رہے، نہ دین ان کے پاس رہا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ عزیزان گرامی وقار، پہرا دو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دین کی بات اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہارے جسم میں اللہ نے جان باقی رکھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے آج اس لیے کہنی ہے، میرا یہ پیغام پہنچایا جائے، یہ میں بڑی شدت کے ساتھ اس کو احساس کر رہا ہوں۔ آج سوشل میڈیا پر ہمارا ایک کثیر نوجوانوں کا طبقہ جو صرف اور صرف سوشل میڈیائی علماء اور مفتیان کرام کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کیا حکم آئے گا، کیا آرڈر آئے گا۔ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں جب سے یہ حالات یہاں پر بگڑتے گئے، ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے قبل بھی جو حکومتوں نے قوانین بدلنے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھی
کچھ ایسے مداہنت پسند لوگ جن کے چہروں پر داڑھیاں بھی ہیں، سروں پر عمامے بھی ہیں، جسم پر جبے بھی ہیں، لیکن ان کا قلم جب چلتا ہے تو اتنا ہلکا اور آسان کر کے دین کو. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ دین کو اس طرح سے ہلکا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اب لوگ اسی بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہر چیز کا یہاں پر بدل موجود ہے. مسجد نہیں تو گھر اس کا بدل ہے، عید نہیں تو اس کا بدل نفل ہے، روزہ نہیں تو اس کا بدل صدقہ و خیرات ہے. ہر چیز کا بدل علماء سے ڈھونڈنے کے متلاشی ہیں آج نوجوان، اور کچھ علماء نے یہ کام کیا بھی ہے سوشل میڈیا. آپ ایسا نہ کرو، جائز ہے، یہ بھی کر سکتے. آپ ایسا نہ کرو، یہ بھی جائز ہے. عزیزان گرامی وقار، اب دیکھو کہ بقرعید آنے والی ہے. میں انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا ہی صلح کلی، کوئی ایسا ہوگا جو سب کو صحیح کہنے والا عنقریب فتویٰ دے گا کہ آپ جانوروں کی قربانی نہ کر کے خیرات بھی کر دو، چلے گا، جائز ہو جائے. اس طرح کی باتیں میں سوچ ہی رہا تھا، اور کل مجھے وہ فتویٰ مل بھی گیا. سوشل میڈیا پر کسی نے یہ بات بھی ڈال دی کہ اگر آپ یہاں ایسے ایسے حالات ہیں تو آپ وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ غریبوں کو تقسیم کرنے کی بات اور فکر صرف قربانی میں کیوں؟ آپ اپنے گھروں میں بڑی بڑی جو شادیاں کرتے ہیں اسے کم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو. بہت بڑے بڑے جو گھر بناتے ہیں چھوٹا بنا لو اور غریبوں کے بھی بنا لو. وہاں یاد نہیں آتی بات. جب اسلامی اصولوں کی بات آتی ہے تو غربا اور مساکین کی بات کریں. یقیناً غریبوں اور مسکینوں کی آپ مدد کرو، لیکن قربانی اسلام کا ایک فریضہ ہے. یہ شعار ہے اسلام کا، اسلام کا شعار ہے. میں نے اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا کہ ان چیزوں پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میرا گھر یہاں پر ہے، آپ کا گھر یہاں پر ہے، دروازہ میرا سامنے ہے، آپ کا بھی سامنے ہے، کھڑکی میں نے سامنے لگائی، آپ نے بھی سامنے لگائی. ہم دونوں آپس میں اگر کچھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میاں تم کھڑکی اپنی ادھر لگا لو، دروازہ ادھر کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پردہ ادھر کر لو، کھڑکی ادھر کر لو. یہ ہوتی ہے کمپرومائز کی بات. اس میں کچھ ہمارا جا نہیں رہا ہے، لیکن سامنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے تو اپنا پایا اکھاڑ لے، پایا اکھاڑ لے اور ادھر رکھ لے، تو کیا اس کو کمپرومائز کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، یہ اس طرح سے اگر کوئی جڑیں نکالنے کی بات کرے تو یہاں فلیکسیبل ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے تباہ و برباد کرنے کی بات کر رہا ہے. اسی طرح دین کے کچھ اصول ہیں، ان میں کمپرومائز نہیں ہوتا. دین کے اصولوں میں ہمیشہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر آج تک وہ لوگ اپنی جان قربان کر چکے، لیکن اسلام کی کسی چیز کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اگر ایسا ہی کرنا ہوتا، حالات کے پیش نظر آسانی لانا ہوتا، تو سب سے بڑی آسانی لانے کے لیے امام حسین کربلا میں نہیں جانا. ان کے پاس تو حالات ایسے سخت تھے، ظالم بادشاہ بیٹھ چکا تھا تخت پر، ان کے بچوں کی جان کے لالے پڑ چکے تھے. اپنا ایک گھر لے کر کے وہ امام کربلا کے میدان میں چلے آئے. عزیزان گرامی وقار، کربلا کی داستانوں کو سننے والے اور سنانے والے قطعاً ایسی بات نہ کریں کہ دین میں ایسے اگر حالات آ جائیں تو ہمیں اس طرح کی مصلحت کا دروازہ کھول دینا چاہیے. پھر کل قیامت کے دن امام حسین کو تمہیں جواب دینا پڑے گا. سرکار سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے 72 نفوس قدسیہ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. اس کے باوجود دین کی کسی اصل اور بنیاد پر ذرا برابر بھی آنچ آنے نہیں دیا. آج تک تاریخ ان کو دہرا رہی ہے. اور آج تمہارے پاس اگر کوئی درندہ صرف آنکھ دکھائے تو تم اپنے اسلامی شعار کو بدل کر کے اس کی بجائے کوئی دوسرا کام لانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو تمہارا بھی نام اکبر بادشاہ کے ساتھ لکھا جائے گا، جس نے 1000 سال کے بعد دین اسلام کو بدل کر کے دین الہی لانے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا اب یہ دین پرانا ہو چکا ہے، مسجدوں میں منبر پر اب پوجا بھی ہوگی، اذانوں کی جگہ سیپ بجائی جائے گی، ساری چیزیں مکس کر کے رکھ چکا تھا. ایسا دین اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں وہ اکبر کا دین مبارک ہو. اگر دین اسلام چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے دین میں آؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آؤ. علماء محتاط ہو جائیں،
جتنے علماء ذمہ دار ہیں وہ قوم کو بزدلی کی طرف نہ لے جائے۔ مجھے پڑھ کر کے میری آنکھیں اس وقت جب دگا گئی جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ 4 اماموں میں سے ایک نام سنا ہے کہ نہیں آپ؟ امام احمد بن حنبل، کروڑوں سلام ہو ان کی تربت پر۔ اپنے دور میں جب خلفاء کا دور تھا، یہ اموی خلفاء اور ان کے بعد عباسی خلفاء کا دور آیا، ایک خلیفہ تھا جو گمراہ ہو چکا تھا، اور اس وقت ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں۔ قرآن اللہ کی مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور مخلوق کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ خالق فنا ہوگا؟ خالق نہیں فنا ہوگا، مخلوق فنا ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس وقت کچھ معتزلی علماء جو فتنہ پرور تھے اور عقیدے میں ان کے تضاد بگاڑ آ چکی تھی، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن بھی فنا ہونے والا ہے۔ اگر مخلوق ہے تو فنا ہو جائے گا۔ لیکن جو علماء اہل سنت تھے ان کا کہنا تھا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم ہے۔ قرآن جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ جو ورق والا قرآن ہے، یہ ورق جس میں لکھا ہے، یہ اصل اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ قرآن اللہ کا علم ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ورق اگرچہ پھٹ جائے، نکل جائے، لیکن جو اصل قرآن علم ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے، قرآن فنا نہیں ہوگا۔ اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن بہت سارے علماء اس وقت یہ فتویٰ دینے لگے کہ نہیں، قرآن مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ اب جب کسی کے پاس حکومت ہوتی ہے تو وہ اپنے مزاج کے مطابق فتوے بھی علماء سے دلواتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو اس کا پابند بھی بناتے ہیں، جیسے آج سعودی کر رہے ہیں۔ اب تو یہ لوگ ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بہت زور لگایا تھا وہابیت کو پھیلانے کے لیے۔ اپنے مزاج کے مطابق حکومت اپنا زور بھی، اپنا پیسہ بھی، اپنی طاقت سب کچھ خرچ کرتی ہے۔ اس وقت سارے علماء کو خریدا بھی گیا، جو بکنا تھا بک گئے، اور جو باقی رہے ان میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی اور کچھ علماء اہل سنت تھے جنہوں نے اس وقت بھی فتویٰ دیا نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم ہے، یہ فنا نہیں ہوگا۔ سارے مولوی سب جمع ہو کر کے خلیفہ کو چڑھایا، کہا کہ ایک احمد بن حنبل ہے، یہ الگ ہی اپنی بات کر رہا ہے، جبکہ سارے علماء ایک طرف ہو گئے۔ ایسے حالات آتے رہتے ہیں۔ جو حق علماء ہیں وہ کثرت کبھی نہ دیکھیں کہ کس طرف زیادہ میجورٹی جا رہی ہے، دیکھیں کہ حق کس طرف ہے۔ اس وقت سارے خلیفہ کو آ کر کے علماء نے چڑھایا، احمد بن حنبل کو بلایا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، انہوں نے بادشاہ کے پاس، خلیفہ کے پاس بھی وہی بات دہرائی، میرا فتویٰ یہی ہے، علم بھی یہی ہے، اور حقیقت میں قرآن و حدیث سے یہی ثابت بھی ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تم فتویٰ بدل لو، فتویٰ بدل لو۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، یہ حق بات ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، میں ختم ہو جاؤں گا لیکن جب تک دین اسلام ہے میرا یہ فتویٰ باقی رہے گا۔ آج تک وہ فتویٰ باقی بھی ہے۔ خلیفہ نے زور لگایا، قید کر دیا جیل میں، کئی دن تک جیل میں رکھا گیا، باہر نکالا اور پھر پوچھا، آپ نے وہی فتویٰ دیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، کروڑوں مسلمان جن کی اقتدا کر چکے اور کر بھی رہے ہیں آج بھی، ایسے امام کو کوڑے مارے گئے۔ آج لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے اوپر کیس ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے بڑوں کو سولی پر چڑھایا جا چکا، ان کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی لوگ رو رہے ہیں کہ حالات خراب۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے اور اس کے بعد آزاد کیا۔ پھر دوسرا بادشاہ آیا، اس نے پھر 100 کوڑے مارے۔ تیسرا بادشاہ آیا، اس نے پھر 100 کوڑے مارے۔ 300 کوڑے کھانا معمولی بات نہیں۔ آپ کی پیٹھ کے اوپر کی چمڑی پوری نکل چکی تھی، گوشت پورا نظر آتا تھا۔
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ جھک گئی تھی۔ ایک دن آپ راستے سے چل رہے تھے، یہ واقعہ سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہو گئے ہیں، اچھے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حق بات بولنے کے اچھے اچھے دور ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل تنہا جا رہے تھے، راستے میں اس وقت کا ایک ڈاکو تھا، بڑا مشہور ڈاکو تھا، وہ چوری میں مشہور تھا، معروف تھا، بغداد کا ڈاکو۔ راستے میں وہ آیا اور دیکھ کر کے پکارا احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے دیکھا یہ تو فلاں ڈاکو ہے، مشہور تھا۔ وہ آیا، آ کر کے اس نے جو بات کہی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کو ہمیشہ تاریخ میں لکھ لیا اور میں نے اپنی زندگی کا دستور بنا لیا۔ اس نے کیا بات کہی جانتے ہیں؟ وہ ڈاکو کہتا ہے اے احمد بن حنبل، معلوم ہے میں چوری کرتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ کہا میں نے چوری کرنے کا جو زمانہ ہے وہ کافی پرانا ہو چکا، اب تک جاری ہے، لیکن چھوٹی نہیں ابھی تک چھوٹی۔ کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہے وہ ڈاکو، نہ جانے کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہے، اور جب بھی پکڑا جاتا ہے اس نے خود اپنی بات کہی اب تک مجھے 15,000 کوڑے لگ چکے ہیں۔ کتنے؟ 15,000 کوڑے لگ چکے ہیں میری زندگی میں چوری پر، پھر بھی میری چوری چھوٹی نہیں۔ وہ کہتا ہے اے احمد بن حنبل، میں تو چوری جیسا گناہ نہیں چھوڑا 15,000 کوڑوں پر، تم صرف 100 کوڑوں پر حق بات کبھی نہ چھوڑنا۔ 100 کوڑوں پر حق بات کبھی نہ چھوڑنا، مجھ سے چوری نہیں چھوٹی 15,000 کوڑوں۔ امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے اور کہا اب تو مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں مگر اس بات پر قائم رہوں۔ عزیزان گرامی وقار، دین اسلام میں جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک مرتبہ پیش کیا گیا اور جلاد نے کوڑے لگائے تھے، وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جلاد صرف اور صرف تہبند باندھ کر کے اور کچھ نہیں، ایک لنگی باندھی رہتی اور جسم پر کچھ نہیں، اور ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے، کئی کوڑے کھائے، روئے نہیں تھے اس دن، اس لیے رو رہے تھے کہ لنگی کھل رہی تھی، تہبند کھلنے کو تھی، ناف سے نیچے آ جائے تو سطر نہ دکھ جائے۔ جلاد کے کوڑے کھانے کے وقت بھی اگر خیال ہے تو سطر عورت کا خیال ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاتھ دونوں زنجیروں سے اس طرح بندھے ہوتے تھے، جلاد اٹھا رہا ہے کوڑے مار رہا ہے، جلاد اٹھا رہا ہے کوڑے مار رہا ہے۔ اچانک جو تہبند نیچے جا رہی تھی، دیکھا غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی لنگی کو سنبھال لیا، ان کی تہبند کو کسی نے کس کر کے باندھا۔ امام احمد بن حنبل کی جو آنکھوں میں آنسو تھے، اچانک آپ مسکرانے لگے اور پکار کر کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں مراد کو پہنچ چکا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جلاد اپنا کوڑا نیچے چھوڑ دیا، پوچھنے لگا اچانک یہ کیا ماجرا ہے کہ روتے روتے تو ہنسنے لگا، اور تیری تہبند کھل رہی تھی، میں بھی انتظار میں تھا، یہ کیسے بند گئی؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، جس کے دین کی حفاظت کے لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں، اس نبی رحمت نے اپنے ہاتھوں سے میری تہبند کو سنبھالا ہے، میری تہبند کو سنبھالا ہے، اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کو سنبھالے۔ عزیزان گرامی وقار، جو حق پر چلے اسے اس یقین کے ساتھ چلنا چاہیے آج دنیا اگرچہ میری گردن پر تلوار رکھے، ایک دن آئے گا جب مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھائیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے۔ آج جو ان حالات پر دین پر قائم رہے گا اس کے لیے میں بشارت دیتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر تمہیں انتظار ہے تو ان کے دین کی پہرے داری کرو، یہ نہیں کہ کمپرومائز کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالو۔ ہے میرے عزیزو، آج دنیا تمہارے چہروں میں دین دیکھنا چاہتی ہے، آج تمہارے اخلاق میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ تم اگر ان کے ترجمان نہیں بن سکے تو کون ترجمان مصطفیٰ بنے گا؟ کون بنے گا؟ آج دنیا تمہاری زندگی میں ڈھونڈ رہی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کو،
تم آج ان کی خوشبوؤں کو بسا کر کے تو دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے ماضی قریب کے ایک بزرگ کو پڑھا، علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، بڑے خطیب تھے، بڑے ان کی زبان میں سلاست بھی اور رقت کے بیانات ہوتے تھے، اثر بھی بہت تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں والے انہوں نے آ کر کے علامہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ حضور ہمارا گاؤں بہت چھوٹا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں اور تقریر کریں۔ یہ اس زمانے کے مقرر تھے جو بے لوث دین کی خدمت کرتے تھے، جس طرح ہمارے علاقے میں علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کی کئی بہاریں یہاں گزار چکے، ان کے دم قدم سے آج بھی ہبلی میں سنیت باقی ہے۔ نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے والد گرامی خود اس کے گواہ ہیں، ایک مرتبہ آئے، تقریباً مہینہ یا 1.5 مہینہ یہاں قیام کیے، 24 تقریریں ہوئی تھی آپ کی یہاں پر، اور جو لوگوں نے نذرانہ جمع کر کے دیا تھا، پورا نذرانہ جمع کر کے آپ نے دارالعلوم غوثیہ میں وقف کر دیا تھا اور کہا تھا دین کا ایک قلعہ یہاں پر قائم ہو جائے، بس میری اتنی سی خواہش ہے۔ یہ وہ بے لوث علماء تھے، اللہ ان کی مثالیں زندہ رکھے۔ علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان گاؤں والوں سے کہتے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا فلاں تاریخ کو۔ اصل میں بیان کس کے لیے کروانا تھا؟ اس گاؤں میں کچھ قادیانی آئے تھے۔ قادیانی یہ وہ مرتد فرقہ ہے جو میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے نبی کو وہ مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی۔ پیسہ ان کے پاس بہت ہے، ان کو بڑی بڑی حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہ قادیانی جماعت کے کچھ لوگ اس گاؤں میں تھے، تو اس گاؤں والوں نے حضرت علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب کو بلائے کہ آپ آئیں تقریر کریں تو بھولے بھالے مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ وقت مقرر آ گیا، اس وقت آنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے جو وہاں پر جو چند قادیانی تھے ان کو پتہ چلا کہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آ رہے ہیں، تو وہ خطیب اعظم تھے، تو یہاں حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پیسہ دے کر کے بہت سارا ادھر ادھر سے حالات ایسے خراب کر دیے کہ حضرت آ ہی نہ سکے۔ گاؤں والے غریب تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکل ہی رہے تھے، گاؤں والے آئے، کہا کہ حضور ہمارے گاؤں کا پروگرام کینسل ہے، ایسے بہت سارے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ قادیانیوں نے پیسے کے بل بوتے کچھ لوگوں کو خرید لیا ہے اور وہ دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تقریر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ آپ نے فرمایا اب تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بات ہے، میں چل کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور جان کا خطرہ ہے، کہا چلو تم سب ساتھ چلو۔ علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ چلے۔ وہاں گاؤں میں چلنے کے بعد آپ نے مصلحت سے ایک کام کیا کیا، آپ نے کہا ابھی تقریر نہیں کرتے، میں یہیں رہوں گا، آج کا پروگرام کینسل ہے، میں یہاں پوچھتا ہوں کہ تمہارے گاؤں میں کوئی ڈاکو، کوئی بڑا آدمی ایسا ہے؟ کہا ایک نورا نام کا ڈاکو بہت ہے، گاؤں کے باہر رہتا ہے۔ کہا مسلمان؟ ہاں مسلمان، کیا اس کو لوٹ پاٹ سے تعلق ہے، بس اتنا ہے۔ علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو میں اس کے پاس چلتا ہوں۔ آپ اس کے پاس چلے، وقت کے خطیب اعظم ہیں، چند مسلمانوں نے جا کر کے اس کو کہا کہ خطیب اعظم جو جن کی تقریروں کا پورا اثر ہے وہ تمہارے یہاں آ رہے ہیں۔ وہ بالکل تعجب میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کہا میرے گھر پر کیا کام؟ آئے تو اس نے جو عزت دینی تھی دی۔ اس کے بعد علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھ تو نے زندگی پوری ڈاکہ زنی میں گزاری ہے، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی۔ اس نے کہا نبی کی بات آئی ہے؟ کہا کچھ لوگ تیرے نبی کی بات ہونے نہیں دینا چاہتے، گاؤں میں حضور کی بات ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اس نے کہا کون ہے وہ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے اپنے چیلوں کو لیا اور کہا چلیے آپ مسجد میں بیان کریں، میں کھڑا رہتا ہوں۔ وہ آیا اور پہرا دینے لگا باہر۔ اس کے کھڑے ہونے پر کسی قادیانی کو آنے کی کوئی مجال ہی نہیں تھی، وہ مشہور ڈاکو بھی تھا۔ علامہ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2.5 گھنٹے تک بیان فرمایا، اور بیان کا اتنا اثر کہ پورے گاؤں سے قادیانیت ختم ہو گئی۔ جو چند لوگ متاثر تھے وہ بھی مجمع میں توبہ کر چکے تھے، اور وہ جو نورا نام کا ڈاکو تھا
وہ پوری زندگی ڈاکہ زنی میں اور لوٹ پاٹ میں گزارا تھا. پہلی مرتبہ اس نے بھی تقریر سنی اور باہر کھڑا رہا, اور جب تقریر ختم ہو گئی تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ کا کام ختم ہو گیا, اب میرا کام, میں جا رہا ہوں. کوئی اس طرح کی توبہ وغیرہ کچھ نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اتنا بھی بہت ہے کہ تو دیکھ یہاں کھڑا ہو کر کے پہرا دیا. وہ چلا گیا, اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. اس کا کام تھا پھر وہی ڈاکہ زنی, ایک دوسرے کو پکڑ دکڑ, ہفتہ وصولی, اسی میں لگا رہا. علامہ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ وہ واپس آئے اپنے وطن. 3-4 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد یا کافی دنوں کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے گھر پر ایک بزرگ کوئی آئے. میں نے دروازہ کھولا, وہ سہمے ہوئے تھے, جسم نڈھال تھا. اندر آئے, آ کر کے بیٹھتے ہیں اور چہرے پر بڑی داڑھی ہے, خوبصورت ہے. میں نے بٹھایا, چائے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضور علامہ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں وہی نورا ڈاکو. آج سے چند مہینے پہلے آپ ہمارے گاؤں آئے تھے, میں آپ کی تقریر کے وقت باہر پہرا دے رہا تھا. کہا تم پوری آج شکل تبدیل کر چکے ہو, تمہارے چہرے پر اس وقت نہ داڑھی کا ایک رواں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تمہارا لہیم شہیم جسم تھا, آج عجیب سے ایک بڑھاپا تمہارے اندر نظر آ رہا ہے, اتنی جلدی اتنی تبدیلی. وہ شخص کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ دین کے لیے پہرا دینے کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے. آپ تو تقریر کر کے چلے گئے, مجھے آپ کا عطا پتہ بھی نہیں معلوم تھا. جس وقت میں رات کو گیا, اس رات کو میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں, میرے ختم نبوت پر آج تو نے پہرا دیا, اٹھ تجھے اب میں اس غلاظت میں نہیں دیکھنا چاہتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ, اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا. دوسرے دن میں اٹھا تو بستر پر بھیلی بھیلی خوشبوئیں تھی, گھر پورا خوشبو سے مہک رہا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے سارے پرانے آلے توڑ دیے اور جو تھا اس کے بعد میں عبادت میں مصروف رہا, اور آج میرے دین میں اتنی تازگی آئی ہے کہ اب میں انتظار میں ہوں کہ کب میری موت آئے اور میں مصطفیٰ کریم کے قدموں میں چلا جاؤں. عزیزان گرامی وقار, علامہ شفیع کاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے اختیار رونے لگے. کہا کہ ہم زندگی بھر بیان کرتے رہے, وہ سعادت ہمیں نہیں مل سکی جو ایک ڈاکو کو صرف پہرا دینے پر میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کی. تم کیا سمجھتے ہو دین کے اصولوں پر چلنے سے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ انتظار کرو, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تمہارے گھر بھی آئے گی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, آج حالات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح بتائے جاتے ہیں. تمہارے لیے ساری سہولتیں ہیں, تم آزاد پیدا ہوئے ہو, آزاد رہ رہے ہو اور آزاد ملک میں بھی ہو. تمہیں تمہاری اذانوں کی آزادی ہے, تمہیں تمہارے نمازوں کی آزادی ہے, تمہارے چہروں پر رکھنے کے لیے داڑھی کی بھی آزادی ہے, تمہیں اسلامی لباس پہننے کی آزادی ہے, تمہیں کلمہ طیبہ علی اعلان کہنے کی آزادی ہے, ہر چیز کی تمہیں آزادی ہے. پھر رونا کس بات کا ہے کہ حالات خراب ہیں؟ کون سے خراب ہیں, کون سے خراب ہیں؟ کیا اس طرح کے خراب ہیں کہ 3 نوجوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کیے تھے اور ان پر زبردستی دین تبدیل کرنے کا ایسا جبر کیا گیا تھا کہ تینوں سگے بھائی تھے, گرم کھولتے ہوئے تیل میں بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا, پھر دوسرے کو ڈال دیا گیا, 2 کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا, لیکن وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے گئے. تیسرے کو 1 مہینے تک آزمایا گیا, حسین و جمیل لڑکیاں ان کے پاس چھوڑ کر کے کہ یہ رنگ و روغن کو دیکھ کر کے تو اپنا دین بدل لے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے.
اسی بات پر قرآن نے ان کی شہادت میں یوں کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ وہ مومنین ہیں کہ اللہ نے ان کی جان کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا، اور بدلے میں اللہ نے ان کو جنت بیچ دیا۔ یہ سودا کر چکے ہیں رب تعالیٰ سے، یہ وہ مومنین تھے سابقون الاولون جن کو کہا گیا ہے ان کے نقش قدم پر چلو گے تو آج ہمارا چہرہ سلامت رہے گا، ہمارا دین مضبوط رہے گا۔ اور اگر تم سوشل میڈیائی دین پر چلو گے تو پتہ نہیں کب ادھر جاؤ گے کب ادھر جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، کب تمہارا دین یہ ختم کر دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسلامی اصولوں پر قائم رہو، اس کو بیچنے کی کبھی بھی تمہارے اندر جرأت نہ آئے، کبھی بھی اس طرح کا خیال بھی نہ آئے۔ آج جس طرح کے حالات پیش کیے گئے اس میں ہم سب کے سب مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرتا ہوں، مولا ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم نے دین کو جتنا ہلکا سمجھا اور کچھ لوگوں کے کہنے پر جس طرح کے حالات میں ہم آج چلتے رہے، دین کے لیے فکر نہ کر سکے۔ دیکھیں سچ بات تو یہ ہے جس کو اپنی ذات کی پڑی ہے وہ کورٹ میں جا کر کے بھی چاہے تو پرمیشن لے کر کے آتا ہے، اپنی ذات کی اگر پڑی ہے تو وہ کہیں سے بھی جا کر کے اجازتیں لے کر کے آ جاتا ہے، لیکن دین کے لیے اگر ضرورت پڑے تو سارے لوگ کام کھجاتے ہوئے بیٹھتے ہیں، سب اپنی بغلیں کھجاتے ہوئے بیٹھتے ہیں، کس کو پڑی ہے؟ پھر ہم صرف یہ جمعہ اور عیدین کے مسلمان، اس بار تو پتہ بھی چل گیا کہ عیدیں بھی ہم سے چھین بھی گئی ہیں۔ اگر ایسے حالات رہے تو وہ رشیا کے ان ممالک کی طرح نہ ہو جائے جہاں ہمارے ایک عالم دین چند دنوں پہلے سفر کر کے گئے تھے اسپین بھی، جہاں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے نام بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ ہیں مسلمان، ان کے گھروں میں قرآن رکھنے کی بھی پابندی ہے، قرآن رکھ نہیں سکتے کہیں پر، لیکن ایسے حالات میں بھی کچھ بچوں کو انہوں نے حافظ قرآن دیکھا، پوچھا کہ کیسے حفظ کیا، کہا دادی حافظ قرآن تھی، انہوں نے صرف زبانی یاد کرایا، ویسی آج تک ہم نے قرآن دیکھا ہی نہیں۔ ایسے حالات بھی ان کے پاس آئے ہیں۔ عزیزان گرام وقار، اس وقت اسپین میں بھی جو حالات ہوئے، مسلمانوں کا اس طرح سے دین میں ماڈرن بن جانا اور بہت زیادہ مصلحت پسندی کو اختیار کرنا دین کو ختم کرنے کے برابر، بعد میں آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری سب کو اتحاد و اتفاق نصیب کرے۔ میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا، اب عید آئے بقرعید آئے، ہم سب اپنے مطالبات رکھیں، حکومت وقت تک بھی ذمہ داران بھی یہ کوشش کریں کہ دین کے شعار اور اصولوں میں کوئی اس طرح کے سمجھوتے نہ ہونے پائیں، اس طرح کی مصلحت کی کام نہ ہونے پائیں۔ ہم اس کے لیے جو کچھ بھی پابندیاں ہیں ان پابندیوں پر چلنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن ہمارے دین کو بیچ کر کے نہیں، ہمارے دین کو ختم کر کے نہیں۔ اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر ہمارا وجود بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں تو اسلام کے نام کے ساتھ زندہ ہیں، ہمارے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اسی کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ اسے الگ کر کے تم کون سی زندگی جینا چاہو گے؟ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام کے اصولوں کے ساتھ زندہ رکھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کے ساتھ زندہ رکھے۔ رب تعالیٰ ہمیں دین کے اصولوں پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم خدا ہم سب کو شعار اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین کریم خدا ہم مسلمانوں کی غیب سے تو حفاظت فرما، ہم سب پر آئی ہوئی بلاؤں اور وباؤں کو تو ختم فرما۔ اے رب ذوالجلال، جس طرح سے اس بلا اور وبا کا خوف سب پر طاری ہے، اے رب ذوالجلال تو اپنا خوف ہمارے دلوں پر جاری فرما، اس بیماری کا خوف ہر ایک کے دل سے دور فرما، ہم سب کی تو غیب سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔